سنیے گا، امام مہدی فرمائیں گے اللہ تشرکو باللہ شیئا، کہو سبحان اللہ۔ امام مہدی جب بیعت لیں گے مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے قرآن کی عظمت پہ گفتگو کریں گے، سنت پیغمبر کو اجاگر کریں گے۔ الفاروقی میڈیا، only Islamic releases۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یأتی بعض آیات ربک الآیہ، صدق اللہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام حضرات درود شریف پڑھ لیں۔ واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین کرام، اعلان کردہ عنوان کے مطابق آج انشاءاللہ العزیز جس عنوان کو زیر لب آپ کے سامنے بیان کرنا ہے وہ ہے سیدنا امام مہدی رضی اللہ عنہ کی سیرت، ان کی دنیا میں آمد کے حوالے سے علامات اور ان کے زمانے میں ہونے والی فتوحات، اور اسی طرح ان کا دنیا سے جانا، دنیا سے ان کی وفات، یہ مختصر سا ایک خاکہ آپ کے سامنے بیان کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ نہایت عاجزی اور انکساری سے رب العزت کے حضور دعا گو ہوں اللہ پاک میرا شرح صدر فرمائیں اور میں کما حق ہوں اس عنوان کو بیان کرنے کی جسارت کر سکوں، اور پھر ہم سب کو اس کے مطابق عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے، آمین ثم آمین۔ جو آخری برآمدہ اس میں سے بھی کر دیکھو چل رہے ہیں، رات کو بند کیے تھے۔ سامعین مکرم، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے قیامت برپا ہونے کی کچھ علامات بیان کی گئی ہیں۔ طلباء کرام تشریف رکھتے ہیں، قرآن مجید کی سورہ انعام کے اندر آخر صفحہ میں رب ذوالجلال فرماتے ہیں یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها، قیامت کے دن، قیامت کے روز، یا یوں کہیں قیامت برپا ہونے کے قریب کچھ ایسی نشانیاں، علامات ظہور پکڑیں گی، ایسی علامات واضح ہوں گی
کہ ان علامات کے بعد پھر کسی کا ایمان کسی کو نفع نہیں دے گا۔ جو مومنین بن چکے وہ بن گئے، اب کسی کے ایمان کا اسے نفع نہیں ہوگا۔ حضرات مفسرین کے قبور پر اللہ کی کروڑوں رحمتوں کی برکھا برسے، انہوں نے احادیث میں غور و خوض کر کے وہ نشانیاں گنی ہیں اور لکھی ہیں۔ تقریباً 10 کے قریب وہ نشانیاں ہیں جن کی ظہور کے بعد پھر کسی کے ایمان کا اسے فائدہ اور نفع نہیں ہوگا۔ پھر بس قیامت قریب ہوگی، پھر دنیا میں وہ زلزلہ آنے والا ہوگا جس زلزلے کے بارے میں رب کا قرآن اعلان کرتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا، جس کے بارے میں رب کا قرآن اعلان کرتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ پھر وہ زلزلہ آنے والا ہے جس زلزلے کے برپا ہونے سے حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے، جس سے دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کو بھول جائے گی، لوگ نشئی نظر آئیں گے حالانکہ نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ وہ تو غرغرہ موت کیا قیامت کا زلزلہ برپا ہو جائے گا۔ اب وہ نشانیاں جب ظہور پکڑیں گی، اس وقت تو کسی کا ایمان فائدہ نہیں دے گا، لیکن ان نشانیوں کے آنے سے کچھ عرصہ پہلے اللہ کا ایک نیک بندہ دنیا میں نمودار ہوگا جس کا نام ہوگا محمد بن عبداللہ المہدی۔ سب کہہ دو رضی اللہ عنہ۔ چند باتیں کرنی ہیں، گزارش ہے توجہ آپ کی ہوگی، انشاءاللہ آج کے عنوان سے آپ کو فائدہ بہت ہوگا۔ میرے سامنے مطالعہ کے دوران احادیث مبارکہ کی وہ مستند کتب کے اوراق یوں دائیں بائیں الٹ پلٹ ہو رہے ہیں جن کتابوں پر تمام محدثین کا اعتماد ہے۔ میری تقریر میں اکثر جو باتیں ہوں گی ان میں حوالہ اگر پوچھئے تو ابو داؤد شریف کا حوالہ ہے، جامع ترمذی کا حوالہ ہے، سنن ابن ماجہ کا حوالہ ہے، المعجم الکبیر کا حوالہ ہے، اور دیگر کتب احادیث کے حوالہ جات ہیں جن سے اپنی گفتگو کو میں مزین اور مجلہ کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ سنیے گا۔ عثمان صاحب ایک بار اسپیکر سیٹ کر، شوکر نہیں ہونی چاہیے، معذرت کے ساتھ ٹھیک کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ دنیا میں قرب قیامت ایک آدمی ظہور پذیر ہوگا، ظہور پکڑے گا، اس کا نام میرے نام کی طرح ہوگا۔ اٹھائیے ابو داؤد شریف جلد دوم باب الملاحم کتاب الفتن، حدیث موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن سے اگر ایک دن بھی باقی رہ گیا یہ کام ضرور ہوگا، لطول اللہ یومن، اگر ایک دن بھی رہ گیا یہ کام نہ ہوئے، اللہ ایک دن کو اتنا بڑا کر دیں گے کہ یہ والے کام ضرور ہوں گے جو میں ابھی تمہیں بتانے لگا ہوں۔ گویا بتانے کا مقصد کہ یہ پکی بات ہے کہ ایسے ہو کے رہے گا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص دنیا میں نمودار ہوگا، اس کا نام اسمہ یواطئ اسمی، اس کا نام میرے نام جیسا ہوگا۔ تو آپ خود سمجھ جائیں ان کا نام کیا ہوگا۔ اونچی آواز سے بولو، اونچی آواز سے بولو یار، نہیں آواز نہیں آئی، اونچی آواز سے بولو۔ اس کا نام میرے نام جیسا ہوگا، اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام جیسا ہوگا۔ خود بتاؤ کیا نام ہوگا، اونچی آواز سے۔ میرے آقا کے باپ والد محترم کا نام کیا تھا؟ عبداللہ۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا
کہ اس وقت زمین ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوگی، جب وہ بندہ اللہ کا نمودار ہوگا اس نے ساری زمین کو انصاف سے بھر دینا ہے، جس طرح ظلم نظر آئے گا ویسے ہی انصاف چلتا پھرتا ہوا نظر آئے گا۔ کہو سبحان اللہ۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے مزید تعارف کرواتے ہوئے فرمایا، پتہ ہے وہ بندہ کون ہوگا؟ من ولد فاطمہ، میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد اور ان کی نسل میں سے ہوگا۔ خود بتاؤ اس کی برادری کون سی ہوگی؟ اونچی آواز سے بولو۔ حضرت فاطمہ کے بیٹوں کے خاندان سے جو آئے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سید۔ سید ہوگا۔ یہ میں لفظ اس لیے پکوا رہا ہوں، آخر میں ایک ضرب لگانی ہے ہم نے تاکہ یہ چیزیں آپ کو یاد ہوں۔ میں پھر دہرا دوں، نام کیا ہوگا؟ بولتے نہیں ہوں۔ باپ کا نام کیا ہوگا؟ خاندانی نسباً وہ کیا ہوں گے؟ سید ہوں گے۔ پیدائش ان کی مدینہ منورہ میں ہوگی، مدینہ منورہ میں ظہور پکڑیں گے، تربیت ہوگی، پرورش ہوگی۔ مدینہ والوں کا آپس میں کسی حکمران یا کسی خلیفہ کی وفات کے وقت جھگڑا ہوگا، اختلاف ہوگا، وہ پریشان ہو کے مدینہ چھوڑ کے مکہ المکرمہ چلے جائیں گے۔ اب خود سمجھ جائیں پیدائش کہاں ہوگی؟ اونچی آواز سے، جو اونچی آواز سے بولے اللہ اس کو رمضان سے پہلے مدینہ دکھا دے۔ پیدائش کہاں ہوگی؟ اور پھر جب حالات خراب ہونے لگیں گے وہ مدینہ سے ہجرت کر کے چلے جائیں گے مکہ المکرمہ میں۔ حج کا زمانہ ہوگا، حج کے زمانے میں عین مینا کے اندر ایک حکمران کے انتقال پر اس وقت جو موجودہ امت ہوگی ان کا آپس میں جھگڑا اور اختلاف ہو جائے گا۔ جب اختلاف ہوگا، عرب کے 3 شہزادے، ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں، 3 شہزادے اپنے کسی خاندانی خزانوں پر لڑائی کریں گے اور تینوں میں سے کسی کے ہاتھ بھی کوئی خزانہ نہیں آئے گا۔ اس وقت حج بیت اللہ بغیر کسی امیر اور بغیر کسی حاکم کے ہوگا۔ پھر یہاں تک بھی کتابوں میں لکھا ہے جو جمرہ عقبہ ہیں جہاں شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، وہاں ایسا شدید جھگڑا ہوگا کہ خون ریزی ہوگی، وہاں خون ریزی ہوگی، لڑائی جھگڑا ہوگا۔ یہی محمد بن عبداللہ جن کو مہدی کہتے ہیں، اور مہدی کا معنی کیا ہے ابھی عرض کرتا ہوں، یہ وہاں سے نکلیں گے چلے جائیں گے بیت اللہ شریف کے پاس۔ اس وقت ہر ایک کے دل میں خیال آئے گا، یار ڈھونڈو کوئی اللہ کا ایک بندہ مل جائے جس بندے کی عمارت کے اندر ہم کفر کا خاتمہ کر دیں، جس کی عمارت کے اندر بکھری ہوئی امت کو ایک لڑی میں پرو دیا جائے، کوئی ایسا بندہ ڈھونڈو۔ کچھ علماء صلحاء کہیں گے یارو تمہیں پتہ نہیں، حدیث میں میرے آقا علیہ السلام نے خود فرما دیا ایک بندہ آئے گا، درمیانہ اس کا قد ہوگا، اس کے ابرو بڑے پیارے ہوں گے، اس کی پلکیں اور اس کے اوپر والے بال بڑے پیارے گولائی میں ہوں گے، اس کی پیشانی بڑی کشادہ ہوگی اور اس کی ناک بہت ہی خوبصورت ہوگی، رنگ اس کا گندمی ہوگا اور زبان میں تھوڑی سی لکنت ہوگی، بات کرتے ہوئے کبھی تنگ پڑیں گے تو اپنا بایاں ہاتھ اپنی بائیں ران پہ ماریں گے کہ میری زبان کیوں نہیں صحیح چل رہی۔ یارو یہ ساری علامات حدیث میں بیان ہوئی ہیں، اور میرے آقا نے فرمایا وہ آخر میں جب آئے گا تو ساری امت کو ایسے متحد کر دے گا، چلو ایسا بندہ ڈھونڈنا شروع کرو، امید ہے کہ آج ہمیں وہ بندہ مکہ المکرمہ میں مل جائے گا۔ چنانچہ ڈھونڈتے 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 یہی صفتوں والا آدمی مکہ المکرمہ میں مسجد حرام میں بیت اللہ شریف کے قریب نظر آئے گا چلتا پھرتے ہوئے۔ سارے علماء جا کے ہاتھ پکڑ لیں گے اور کہیں گے کہ آپ امام مہدی تو نہیں ہیں، آپ کا نام محمد بن عبداللہ تو نہیں ہے،
آپ حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے، سید خاندان میں سے تو نہیں ہیں، آپ وہی تو نہیں جو مدینہ میں پیدا ہوئے اور مکہ میں آ گئے ہیں، مہربانی کریں ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، چلیے امت کو سنبھالیے، امت کے اس شرازے کو جو بکھر رہا ہے اس کو پھر ایک بار منجمد اور جامد بنا دیجئے۔ امام مہدی عاجزی کرتے ہوئے کہیں گے نہیں نہیں، میں وہ نہیں ہوں، میں بڑا عاجز آدمی ہوں، میں بڑا گناہگار ہوں، میں وہ نہیں ہوں۔ اپنی چشم پوشی سے وہ جان چھڑا کے پھر مدینہ چلے جائیں گے، وہاں پہ پھر کوئی جھگڑا اختلاف ہوگا، پھر واپس مکہ المکرمہ میں آئیں گے۔ اب جب مکہ میں آئیں گے تو لوگ کہیں گے خدا کے لیے ہمیں آپ وہی نظر آ رہے ہیں جن کی خوشخبری آمنہ کے لال نے 1400 سال پہلے نہیں، کئی صدیاں پہلے حدیث مبارکہ میں بیان کر دی تھی، آپ وہی مہدی لگتے ہیں، چلیے ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، اللہ نے آپ کو امام مہدی بنا دیا ہے۔ مہدی کا معنی کیا ہے؟ ہادیم مہدین، مہدی کا معنی خصوصی ہدایت یافتہ، اور حدیث میں آتا ہے نبی پاک نے فرمایا کہ ان کا ایک اور لقب بھی ہوگا، اس کا نام ہے جابر۔ جابر کا معنی ہوتا ہے ٹوٹی ہڈی کو جوڑنے والا۔ امام مہدی بھی ٹوٹی ہوئی امت کو آپس میں جوڑ دیں گے، متحد کر دیں گے۔ سنتے جائیے، ہم اکثر خواہش کرتے ہیں کہ لچھے دار تقریر ہو، پھر مزہ آتا ہے، ایسی معلوماتی تقریریں بھی سننی چاہیے۔ امام مہدی آئیں گے بیت اللہ شریف کے پاس، کہیں گے چلو ٹھیک ہے اب ضروری ہو گیا ہے بیعت کرنا۔ امام مہدی حجر اسود اور مقام ابراہیم جنہوں نے دیکھا ہے اللہ بار بار، جنہوں نے نہیں دیکھا اللہ ان کو بھی بار بار زیارات نصیب فرمائے۔ میرے بھائی راشد بیٹھے ہیں، نئے نئے عمرہ کر کے آئے ہیں، ان سے پوچھئے جو ہو کے آئے ہیں وہ کیسے نظارے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، جو نہیں گیا وہ ترس رہا ہے، جو گیا ہے وہ تڑپ رہا ہے کہ اللہ دوبارہ بلا لے۔ آمین ثم آمین۔ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان امام مہدی، نام کیا ہوگا؟ محمد بن عبداللہ، اور لقب کیا ہے؟ مہدی۔ مہدی کا معنی ہدایت یافتہ۔ وہاں بیٹھیں گے، لوگوں کو کہیں گے آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ جب بیعت ہوگی سارے لوگ ان کے ہاتھ پہ بیعت کر کے ان کو اپنا مقتدا، اپنا امیر مقرر کر کے ان کے اقتداء میں زندگی گزارنا شروع کریں گے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے اپنی بات کو ذرا روکنے لگا ہوں۔ امام مہدی بیعت کرنے کے بعد پہلا خطبہ جو دیں گے، اس خطبے کے اندر انہوں نے کہنا کیا ہے، اس خطبے میں وہ کیا ارشاد فرمائیں گے، یہ باتیں میں تھوڑی دیر کے لیے مؤخر کرتا ہوں۔ اس سے پہلے ذرا اور معلوماتی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ امام مہدی کے آنے کی چند علامات ہیں، چند علامات ہیں۔ ان کے آنے کا جو زمانہ ہے نا، اس زمانے کی چند علامتیں ہیں۔ 6 علامات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، تقریباً 60 کے قریب علامات ہوں گی۔ بڑی بڑی علامتیں وہ 6 ہیں، ان میں سے بھی کچھ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ پہلے نمبر پہ امام مہدی کے آنے کا جو زمانہ ہوگا، اس زمانے کی ایک علامت یہ ہوگی کہ اس زمانے میں فقر و فاقہ عام ہو جائے گا۔ سچی سچی بات کریں، یہ نشانی پوری ہو چکی ہے یا نہیں ہو چکی؟ فقر و فاقہ عام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ غریب کو دیکھو غریب سے غریب ہو رہا ہے، امیر کو دیکھو تو وہ امیر سے امیر ہو رہا ہے۔ یہ پہلی علامت، ابھی تو ابتدا ہو رہی ہے۔ اتنا فقر و فاقہ ہوگا کہ صبح کا ہے شام کا نہیں، شام کا ہے صبح کا نہیں، اس سے بھی بات آگے بڑھ کے ایک وقت کے کھانے کا بھی کسی کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ یہ علامت ہوگی کہ اب امام مہدی آنے والے ہیں۔ دوسری علامت، رمضان کا مہینہ آئے گا، رمضان کے شروع میں چاند گرہن ہوگا اور 15 رمضان المبارک کو سورج گرہن لگ جائے گا۔ آج تک، ابھی تک ہماری معلومات میں کسی رمضان المبارک میں سورج گرہن یا چاند گرہن دونوں اکٹھے نہیں لگے۔ وہ جب زمانہ آنا ہے، ہماری سائنس کے آلات کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اس رمضان کے شروع میں چاند گرہن ہوگا اور وسط رمضان میں سورج گرہن ہوگا۔ یہ نشانی ہوگی کہ اب امام مہدی آنے والے ہیں۔ 2 نشانیاں ہو گئیں۔ تیسری نشانی، کوئی سپیکر نہیں، کوئی لاؤڈ سپیکر نہیں، کوئی ہارن اور مائکرو فون نہیں ہوں گے، آسمان سے ایک آواز آئے گی، لوگ ڈر جائیں گے، پریشان ہوں گے، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟
وہ ایک غیبی آواز آسمان سے آئے گی، کیا ہوگی اللہ جانتے ہیں، یہ بھی نشانی ہوگی کہ امام مہدی آنے والے ہیں۔ 3 نشانیاں۔ چوتھے نمبر پہ عرب کے ایک حکمران کا قتل ہوگا، عرب کے، چاہے وہ سعودیہ کا ہو، چاہے وہ ملک شام کا ہو، جتنے بھی بلاد عرب ہیں، ایک حکمران کو قتل کیا جائے گا اور اس کی وجہ سے فتنہ اور فساد عام ہوگا۔ سمجھ لیجئے گا کہ اس وقت اب امام مہدی کے آنے کا وقت آ گیا ہے۔ آگے چلیں، 5ویں نشانی، جنگ عظیم دنیا میں چھڑ جائے گی، بہت بڑی جنگ، جس کو عربی میں الملحمۃ العظمیٰ کہتے ہیں، بہت بڑی جنگ چھڑے گی۔ وہ جو جنگ عظیم ہوگی، جو عالمی جنگ جسے کہا جاتا ہے، بس اس کے بعد پھر امام مہدی کے ظہور کا وقت قریب آ جائے گا۔ 6ٹھی نشانی یہ ہے، قتل و غارت عام ہو جائے گی، بہت زیادہ تعداد میں لوگ قتل ہو رہے ہوں گے۔ اس کی جھلک کچھ زمانے ابھی سے شروع ہو چکی ہے، آپ خود دیکھ لیں، قتل و غارت عام ہے، تھوڑی سی بات کرو علماء کو شہید کر دیا جاتا ہے وغیرہ۔ یہ 6 علامات ہوں گی، وقت یاد ہوگا کہ اب آنے والے ہیں امام مہدی۔ جب امام مہدی تشریف لائیں گے، اب جب انہوں نے تشریف لانا ہے، اب کیسے پتا چلے گا کہ یہ امام مہدی یہ والا آدمی ہے؟ یہ تو 6 علامات تھیں کہ ان کے آنے کا وقت قریب ہے۔ اب وہ علامات کہ پتہ چل جائے، بندے پہچان جائیں کہ یہ امام مہدی ہیں، تو میں عرض کر چکا ہوں، میرے آقا نے ان کا حلیہ مبارک حدیث پاک میں بیان کر دیا۔ ان کا قد کیا ہوگا؟ درمیانہ۔ پیشانی کیا ہوگی؟ بڑی کشادہ۔ اور ان کے ناک بڑے خوبصورتی سے، نتنوں سے باریک ناک ان کا ہوگا، اور زبان میں تھوڑی سی لکنت ہوگی۔ جسم ان کا، چہرہ عربیوں کی طرح ہوگا، اور جسم ان کا اسرائیلیوں کی طرح، یعنی اس ملک والوں کی طرح ہوگا۔ یہ علامات میرے پیارے پیغمبر نے بتا دی ہیں۔ اور ان کے پہچان کرنے کی دوسری علامت یہ ہوگی کہ جب وہ مکہ میں آئیں گے نا بیعت کرنے کے لیے، توجہ کیجئے گا، بیعت کرنے کے لیے، ایک رات کے اندر پورے عرب کے لوگ ان کی بیعت سے فارغ ہو جائیں گے۔ کہو سبحان اللہ، یعنی بیعت کر چکیں گے، ایک رات کے اندر ان کا چرچا ہو جائے گا۔ پھر ان کی مخالفت میں شام کے علاقے سے ایک قافلہ آئے گا۔ سنتے جائیے، میں بڑی اتھینٹک بات احادیث کی روشنی میں کر رہا ہوں۔ شام کے علاقے سے ایک قافلہ آئے گا۔ کیوں جی؟ یہ کون ہوتے ہیں؟ امام مہدی کی بیعت کرنے والے، چلو لڑائی کر کے آئیں۔ جب مکہ المکرمہ کے قریب مقام بیضاء پہ پہنچیں گے، وہ قافلے کے تمام شرکاء ایک آدمی کے علاوہ باقی سارے زمین میں دھنس جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت جب کسی کو دین کی خدمت کے لیے چنتے ہیں تو پھر ان کے مخالفین کے بھی انجام خود ہی بنا دیتے ہیں۔ امام مہدی کو دین کی خدمت کے لیے اللہ چنیں گے، دین کی حفاظت کے لیے چنیں گے، تو جو مخالفت کے لیے آئے گا اللہ اسے پاش پاش کر دیں گے۔ وہ جو ایک آدمی بچے گا نا، وہ آئے گا مکہ میں بھاگتے ہوئے، کہے گا یارو ہم شام سے آ رہے ہیں اور ہم نے ارادہ تھا کہ امام مہدی کے ساتھ لڑائی کرنے کا، ہمارا پورا قافلہ دھنس گیا ہے، میں ایک آدمی ان سے بچ گیا ہوں جو میں تمہیں خبر دینے کے لیے آیا ہوں۔ اب یہ علامت ہوگی کہ واقعتاً یہی امام مہدی ہیں۔ یہ جو قافلہ زمین میں دھنس دیا گیا ہے، اب یہی یقین ہو گیا کہ یہی امام مہدی ہیں۔ اب سنیے گا، امام مہدی رحمت اللہ علیہ، ان کی ایک اور نشانی یہ ہوگی کہ مال و دولت بہت زیادہ ہو جائے گا۔ کوئی آدمی آئے گا مانگنے کے لیے کہ مجھے مال چاہیے، مجھے پیسے چاہیے، امام مہدی یہ نہیں کہیں گے بس اتنا نہیں، فرمائیں گے خود جتنا جی میں آتا ہے اٹھا لے، یہ تیرے لیے ہے۔ یہ نشانی ہوگی کہ واقعتاً یہی امام، اونچی آواز سے بولو، اونچی آواز سے بولو یار، پریشان ہو گئے ہو، ابھی نہیں آتے، ابھی ماشاءاللہ آپ پریشان ہو گئے، ہر ایک کو اپنی زندگی پیاری ہوتی ہے، آئیں گے تو پتہ چلے گا انشاءاللہ۔ جنگ عظیم بھی ہونی ہے، اللہ پاک ہم سب کا ایمان مضبوط رکھیں اور خاتمہ ایمان پہ فرمائیں، کہو آمین۔ امام مہدی کی نشانی کہ جو ان سے مال مانگے گا وہ کہیں گے خود جتنا اٹھانا ہے لے لے، کسی کو اپنے ہاتھ سے بھر بھر کے جھولیاں دیں گے۔ یہ نشانی ہوگی کہ واقعتاً یہی امام مہدی ہیں، یہی وہ بندہ ہے جس کو ہدایت ملی ہے۔ اب سنیے، آئیے امام مہدی کا خطبہ کیا ہوگا۔ اللہ مجھے بھی اس پہ استقامت دیں، اللہ آپ کو بھی دیں، اور جو اس خطبے کے ایک ایک جز پہ ابھی سے عمل کر رہے ہیں، میں ابھی سے ان کو مبارک دیتا ہوں۔
جو جماعت اس خطبے پہ عمل کر رہی ہے میں اس جماعت کو مبارک دیتا ہوں، جو افراد اس پہ چل رہے ہیں میں ان کو بھی مبارک دیتا ہوں۔ سنیے، امام مہدی بیت اللہ شریف میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان خطبہ ارشاد فرمائیں گے۔ اس خطبے میں انہوں نے صرف ایک بات کرنی ہے، ہرگز نہیں، دو کرنی ہے، ہرگز نہیں، بڑی باتیں ہوں گی، ان میں سے ایک بات مختصر میں عرض کر دوں۔ ایک بات یہ ہوگی، کہیں گے لوگو اللہ پاک نے مجھے تمہارا امیر مقرر کیا ہے، سنو اللہ کے حکم کو مضبوطی سے پکڑو۔ اللہ نے کتاب اتاری ہے، اور وہ کتاب کون سی ہے؟ اونچی آواز سے بولو، کتاب کون سی ہے؟ معلوم ہوا کہ وہ کس کے امتی ہوں گے؟ آمنہ کے لال کے، اسی امت میں آئیں گے، اسی امت مرحومہ کے فرد ہوں گے۔ کس خاندان سے ہوں گے؟ حضرت فاطمہ کی اولاد، اور حضرت فاطمہ کی 3 بیٹے تھے، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت محسن۔ محسن یہ بچپن میں وفات پا گئے، حسن و حسین ماشاءاللہ جوان ہوئے، ان کا خاندان ابھی بھی آ رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے یہ امام مہدی حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے، حضرت حسین نہیں، حسن کی اولاد میں سے، حسنی ہوں گے، حسنی ہوں گے، حسینی نہیں، حسنی ہوں گے، حضرت حسن کی اولاد سے۔ میرے آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے حضرت حسن کے بارے میں ایک جملہ نکلا تھا، آپ نے فرمایا میرا یہ بیٹا قیامت کے قریب 2 جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ چنانچہ حضرت معاویہ اور حضرت علی کی آپس میں صلح ہوئی، حضرت حسن نے کروائی۔ اب حسن ہی کی نسل سے ایک بیٹا ایسا آئے گا جو بکھری ہوئی امت کو آپس میں صلح کروا کے اللہ کا سچا بندہ بنا کے رکھ دے گا۔ اللہ اللہ، یہ تاثیر ہوگی امام مہدی میں۔ خطبہ ارشاد فرمانے لگے ہیں، لوگو قرآن کو مضبوطی سے پکڑو، لوگو اللہ کے حکم کو مضبوطی سے پکڑو۔ امام مہدی ان کا سب سے بڑا مشن کیا ہوگا؟ 2 چیزیں ان کے مشن میں شامل ہوں گی۔ پہلے نمبر پہ وہ بدعت کی مخالفت کریں گے۔ ان کا بڑا مشن یہ ہوگا کہ دنیا میں سنت کا پرچار ہونا چاہیے۔ وہ کہیں گے کہ میں جس خاندان سے ہوں اس خاندان میں ہمیں ہمارے نانا کی سنت سے پیار ہے، چنانچہ سنت کے خلاف کوئی بدعت والا کام نہیں ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے پھر جہاد کا اعلان کرنا ہے، جہاد کریں گے، اور ان کے جہاد سے برکات کیا ہوں گی؟ سنیے گا ذرا، میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا، جہاد ایک ایسا عظیم فریضہ ہے، جو جہاد کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ ہاں فساد نہیں، جہاد ہو، اپنے ملک کو آگ لگانا اس کی ہم قطعاً اجازت نہیں دیتے، لیکن جہاد وہ عظیم فریضہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علیکم بالجہاد، اوے لوگو جہاد کو مضبوطی سے پکڑو، فَإِنَّهُ بَابٌ مِّنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک بہت بڑا دروازہ ہے، کہو سبحان اللہ۔ جہاد کی مثال پرنالے کی طرح ہے۔ میرے استاد محترم قاضی حمید اللہ خان رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جہاد کی مثال پرنالے کی طرح ہے۔ پرنالہ ٹوٹ جائے، چھت پہ پانی کھڑا رہتے رہتے ساری چھت کو خراب کر دے گا۔ پرنالے سے پانی نکل جائے گا۔ یہ بدن میرا اور آپ کا چھت کی مانند ہے، اس میں پیار والا پانی بھی ہے، غصے والا بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا پیار والا پانی تو ماں باپ میں تقسیم کر، بہن بھائیوں میں کر، رشتہ داروں میں کر، مسلمانوں میں کر۔ جب غصہ آئے، غصہ نکالنے کے لیے تجھے پرنالہ میں جہاد کا دے رہا ہوں، یہ غصے والا پانی کافروں کے اوپر نکالنا ہے۔ آج ہم نے جہاد کو چھوڑا ہے، وہ غصے والا پانی، بھائی بھائی آپس میں ناراض، بہنیں ناراض، ماں باپ کی لڑائیاں، خاندانوں کی لڑائیاں، یہ سب نحوستیں اس وجہ سے ہیں کہ ہم نے جہاد والے فریضے کو بھلا دیا ہے۔ ہاتھ بلند کر کے آج اللہ کے دربار میں سچے دل سے وعدہ کریں، یا اللہ موقع ملا تو ہم انشاءاللہ جام شہادت پئیں گے، انشاءاللہ کرتے ہیں وعدہ انشاءاللہ۔ اور اس موقع پر میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ آپ کو مبارک ہونی چاہیے، آج مسلمانوں کو یہ خوشی نصیب ہو رہی ہے کہ ہماری آرمی میں، افواج پاکستان میں چیف آف آرمی سٹاف جسے بولتے ہیں، وہ جرنل مقرر ہوا ہے جو حافظ قرآن ہے، کہو ماشاءاللہ۔ اور سنا یہی ہے کہ اس نے حفظ بھی مدینہ منورہ میں کیا ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں اس مجمع میں
اور بحیثیت نوجوانان توحید و سنت کے نائب امیر گجرانوالہ ہونے کے، افواج پاکستان میں اس خوبصورت قدم اٹھانے پر جنرل عاصم منیر کو میں اپنے تمام طالب علموں کی طرف سے اور منڈیالہ کی طرف سے خراج تحسین پیش کرتے ہوئے یہ التماس کرتا ہوں کہ جس طرح ہم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، جیسے وہ ہماری جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، ہم انشاءاللہ ارادہ رکھتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں اللہ کے دربار میں اگر ضرورت پڑی اس ملک پاکستان کی حفاظت کے لیے ہم اپنی جان کی قربانی بھی انشاءاللہ دیں گے۔ کہو انشاءاللہ۔ جب ہمارا یہ اتنا عظیم جذبہ ہے تو پھر ہم نئے مقرر ہونے والے جنرل عاصم منیر صاحب جو حافظ قرآن ہیں، اور یہ بھی سنا ہے 38 برس کی عمر میں انہوں نے حفظ کیا ہے، پھر مدینہ منورہ میں حفظ کیا ہے، ہم ان سے التماس کرتے ہیں، آپ سے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ سکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیز میں انشاءاللہ یہ آرڈر جاری کریں گے کہ ہر سٹوڈنٹ قرآن کا حافظ قرآن ہونا چاہیے۔ کہو انشاءاللہ۔ یہ ہمارا مطالبہ بنتا ہے نہیں بنتا؟ اللہ پاک مقرر ہونے والے نئے آرمی سٹاف، چیف آرمی سٹاف کو مزید استحکام دیں اور اتنی جرت دے دیں کہ دنیا کے اندر جس طرح پہلے ہماری فوج کا نام بلند ہے، ان کی وجہ سے اللہ اور افواج پاکستان کو عزت عطا فرمائے۔ کہو انشاءاللہ۔ اللہ پاک اس ملک کی سالمیت کو مزید مستحکم بنا دیں۔ تو میں کہہ یہ رہا ہوں، امام مہدی جہاد کا اعلان کریں گے، اور سنو جہاد وہ عظیم فریضہ ہے میرے بھائی راشد صاحب، یہ نقطہ سنیے گا اور دل میں لکھ لیجیے گا۔ پورے قرآن مجید میں نماز کا ذکر آیا، روزے کا ذکر آیا، حج کا ذکر آیا، دیگر عبادتوں کے ذکر آئے، ان صورتوں کا نام اللہ نے سورہ محمد نہیں رکھا، حالانکہ ہو بھی سکتا تھا، وراثت کتنا بڑا اہم موضوع ہے، لیکن اس کا نام سورۃ النساء رکھا۔ جہاد کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے اس کی عظمت کو بڑھانے کے لیے جس صورت میں جہاد کا مضمون بیان کیا اسی صورت کا نام محمد رکھ دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جہاد کی عظمت ہے، یہ جہاد کی فضیلت ہے۔ پھر سنو، جہاد کو ہم اپنے سینے سے لگاتے ہیں، جب وقت آیا تو اپنی جان بھی پیش کریں گے۔ جب نماز کی باری آئی اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، حج کی باری آئی یا ایھا الذین آمنو، روزے کی باری آئی یا ایھا الذین آمنو، جہاد کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی، اے میرے نبی، آپ کی امت تو بعد میں پہلے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سینہ تان کے میرے راستے میں جہاد کے لیے آ جائیے۔ یہ جہاد کی فضیلت ہے۔ امام مہدی جہاد کا اعلان کریں گے، اور آئیے آخری خطبہ ان کا کیا ہوگا اور اس خطبے میں انہوں نے کیا کہنا ہے، سنیے گا۔ امام مہدی فرمائیں گے اللہ تشرکوا باللہ شیئا، کہو سبحان اللہ۔ امام مہدی جب بیعت لیں گے مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان، خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے قرآن کی عظمت پہ گفتگو کریں گے، سنت پیغمبر کو اجاگر کریں گے، اور آخر میں انہوں نے ساری باتوں کا خلاصہ بیان کر دینا ہے۔ اے میری بیعت میں آنے والے عرب کے لوگوں، عجم کے لوگوں، مکہ اور مدینہ اور طائف سے آنے والے عرب کے رہنے والوں، میری بات کا خلاصہ یہ ہے، جہاد کا خلاصہ یہ ہے، زکوٰۃ کا خلاصہ یہ ہے، روزے کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک، میں مبارک دیتا ہوں، اشاعت التوحید و سنہ آج اسی ڈگر پہ کھڑی ہے جس ڈگر پہ اس امت کے آخری فرد نے آ کے امام مہدی نے اعلان کر کے کہنا ہے کہ لوگوں شرک نہیں کرنا۔ آج اشاعت التوحید بھی یہ دعوت دیتی ہے کہ عبادت کے لائق صرف کون ہے؟ اونچی آواز سے بولو، عبادت کے لائق صرف کون ہے؟ ذرا توحید کے نغمے گا لیں سارے، شاید اللہ کو یہی ادا پسند آ جائے۔ جو ہاتھ اٹھا کے اللہ کا نام بلند کرے آج رات بلکہ زندگی میں کبھی بھی اللہ اس کو خواب میں نبی پاک کی زیارت کروا دیں، مکہ اور مدینہ دکھا دے، ہاتھ اٹھا کے میرے نعرے کا جواب دینا ہے۔
حاجت روا صرف کون؟ مشکل کشا صرف کون؟ باہر والے بھی ہاتھ کھڑا کریں، اللہ سب کو مکہ لے جائے، مدینہ لے جائے۔ جو ہاتھ اٹھا کے نعرے کا جواب دے اللہ اس کو اپنا دیدار کروا دے۔ حاجت روا صرف کون؟ مشکل کشا صرف کون؟ بگڑیاں بنانے والا صرف کون؟ نظر و نیاز کے لائق صرف کون؟ نفع نقصان کا مالک کون؟ اولاد دینے والا کون؟ فریاد رس صرف کون؟ داتا صرف کون؟ گنج بخش صرف کون؟ جی غوث اعظم صرف کون؟ امام مہدی کا خطبہ ختم اس بات پہ ہونا ہے، اللہ تشرکو باللہ شیئا۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، مشرق مغرب میں آ جائے، مغرب مشرق میں آ جائے، میں غریب ہو جاؤں یا امیر ہو جاؤں، مجھے امیری ملے یا فقیری ملے، میں اندر چلا جاؤں یا باہر آ جاؤں، میں جیل میں ہوں یا ریل میں ہوں، میں منبر پہ ہوں یا بازار میں ہوں، میں نے اعلان کرنا ہے لوگو، اللہ کی ذات و صفات میں کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی زندہ، کوئی مردہ، کوئی فرشتہ، کوئی شریک نہیں، اللہ سب شریکوں سے پاک ہے۔ یہ ہے امام مہدی جن کا تذکرہ سنایا، ان کا خطبہ جب مکمل ہوگا تو اسی جملے پہ کہ اللہ شریکوں سے، اونچی آواز سے، اللہ شریکوں سے پاک ہے، اللہ کا کوئی ساجھی، کوئی شریک، کوئی ہمسر نہیں ہے، تو پھر عبادت کے لائق بھی صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو ماننا پڑے گا پوری کائنات کا خلاصہ ہے تو وہ مسئلہ توحید ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو مسئلہ توحید میں مضبوط کرے۔ وآخر دعوانا